ان گزارشات کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں اور آپ پیغمبر کی سیرت کو پڑھ لیں، کچھ سن لیں، پیغمبر کا تذکرہ ہو جائے، اور جیسے ہجرت کے سفر میں نے عرض کیا کہ غار سور سے نکل کر پوری رات اور اگلے دن کا بڑا حصہ لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے۔ یہ علامہ شبلی نے سیرت النبی میں لکھا ہے کہ مسلسل آپ سفر کرتے رہے۔ اب یہ کوئی آسان کام ہے کہ ساری رات آدمی چلے، اگلا دن بھی چلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ 53واں برس تھا۔ 53 برس کی عمر میں اتنے لمبے سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سر انجام دیے۔ کس لیے؟ یہ دین میرے اور آپ تک پہنچانے کے لیے، وہی دین جس کی ہماری نظروں میں کوئی وقت نہیں ہے، وہی قرآن کریم جسے ہم کچھ وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جسے ہم کچھ وقت دینے کے لیے، اس کے لیے کچھ قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نہ ہمیں سیرت کے بارے میں علم ہے، نہ ہماری اولادوں کو علم ہے، نہ ہمارے رشتہ داروں کو، ہماری نسلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ علم ہے۔ تو میرے بھائی کب تک ہم ایسے رہیں گے؟ کب تک ہماری یہ صورتحال ہوگی کہ ہم عشق رسول کے نعرے تو لگاتے رہیں لیکن سیرت کی الف بے سے نہ واقف ہوں؟ ہم عشق رسول میں سر دینے کی بات تو کرتے رہیں لیکن ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو وقت ہے کہ میں اور آپ بیدار ہو جائیں۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ مبارک دن ابھی گزرا ہے، تو کم از کم اس مبارک دن کی لاج رکھتے ہوئے میں اور آپ اپنی زندگیاں تبدیل کرنے کا عزم کر لیں کہ آج کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں گے، حضور علیہ السلام کے دین کے بول بالا کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ آخر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اگر اللہ نے سوال کیا کہ تم دنیا میں جو کچھ کرتے تھے اپنی دنیا کے لیے کرتے تھے، تمہاری تعلیم دنیا کے لیے، تمہاری تجارت دنیا کے لیے، تمہاری گھریلو زندگی دنیا کے لیے، میرے لیے تمہارے پاس کیا تھا؟ میرے حبیب کے لیے تمہارے پاس کیا تھا؟ تو اس سوال کے جواب کے لیے ابھی سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں۔